جب میرے بھائی لوگ ملاوٹ والی چیزوں کے عادی ہو جائے نا تو پھر خالص چیزوں سے معدے خراب ہو جایا کرتے ہیں، پھر خالص چیزیں پیٹ خراب کر دیتی ہیں۔ عادت ہو گئی ہے نا، قبول نہیں کر رہا معدہ۔ تو یاد رکھیے گا کہ حق جب آتا ہے تو پھر وہ حسین ابن علی کی طرح بن سنور کے میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر سارے لوگ آ جائیں، پھر مخالفت کریں، جو مرضی ہو، پھر حق اور اس کی جرت پیدا کریں، اس کی طاقت پیدا کریں۔ حق کہنے کا مزہ ہی تب آتا ہے جب آپ امام حسین کی طرح میدان میں تنے تنہا ہو، جب ماحول سارا آپ کے سامنے بظاہر آپ کے حق میں نہ ہو، آپ بچوں کے ساتھ موجود ہو، آپ کو سفر درپیش ہو، آپ کو بظاہر غربت کا سامنا، اسی ماحول میں تو سچ کہنے کا مزہ آتا ہے۔ ہوا کو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو حق نے عطا کیے ہیں انداز خسروانہ۔ بھائی حق کہنے کا مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا، کفار نے اذیت دی، غریب مجبور تنگ دست مسلمان بڑی اذیت میں تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اجازت دی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ مسلمان ہجرت کر گئے۔ کافر اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ اب ہم بڑی طاقت ہیں اور ان کی جرت ہو گئی کہ حبشہ میں جا کے اپنی مرضی سے نمازیں پڑھیں اور اپنی مرضی سے دین پر عمل کریں۔ انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، سلیقے سے اور بڑی سیاست سے اور بڑی شرارت سے یہ حبشہ پہنچے۔ پہلے جو نجاشی بادشاہ تھا اس کے جو درباری تھے، قریبی لوگ، ان کو تحفے تحائف دیے، بادشاہ تک رسائی حاصل کی۔ پھر بادشاہ سے ملاقات کر کے کہنے لگے ہمارے کچھ لوگ وہاں سے بھاگ آئے اور حبشہ آ گئے، معاذ اللہ انہوں نے وہاں بڑا فتنہ اور بڑی شورش برپا کی ہے، آپ کے پاس انہوں نے آ کے پناہ لے لیا تو ہمیں وہ لوگ واپس کر دے۔ تو نجاشی بڑا کمال آدمی تھا، اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا کی، بڑا سمجھدار تھا۔ کہنے لگا میں وہ نہیں ہوں کہ جس کے کان بھرو گے، خوشامد کرو گے تو جیسے تم کہو گے ویسے ہو جائے گا۔ میں پہلے ان کو بلاتا ہوں، ان کی بھی رائے لیتا ہوں، کبھی بھی ایک بندے کی بات سن کر فیصلہ نہ کریں۔ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے، نجاشی نے بلا لیا، صحابہ نے طے کیا جو وہاں موجود تھے کہ ہماری نمائندگی کون کرے گا، ہم سب کی طرف سے بات کون کرے گا۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بھائی، آپ کو سب نے نمائندہ بنایا کہ آپ ہماری طرف سے بات کریں۔ حضرت جعفر طیار مسلمانوں کو لے کے نجاشی کے دربار میں پہنچے۔ نجاشی نے سوالات کیے، انہوں نے صحیح جواب دیے کہ نبی پاک نے ہمیں خدا کی دعوت دی ہے، حضور نے صلہ رحمی کے کہا ہے، پڑوسیوں کے حق ادا کرنے کا کہا ہے، نبی پاک نے کہا تم بھائی بھائی ہو۔ نجاشی نے خوبصورت تعلیمات سنی اور پھر انہوں نے جب حضرت جعفر طیار نے جب قرآن مجید کی کچھ آیات بیان کی تو نجاشی بھی کھل کے رویا۔ اس کے دربار میں بیٹھے، چونکہ ان کا مذہب عیسائی تھا، دربار میں بیٹھے راہب اور پادری بھی کھل کے روئے۔ نجاشی متاثر ہوا، کہا جاؤ تم جا کے آرام سے اپنے طریقے سے اپنے دین کے مطابق عبادت کرو، تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے۔ اب کفر بڑی شرارت کا قائل ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، نجاشی کے حق میں ہو گئے۔ ایک ان میں سے بولا، کہنے لگا کل میں ایسی چال چلوں گا کہ جڑ سے اکھڑ جائیں گے مسلمان معاذ اللہ حبشہ سے۔ اس نے آ کے پلٹ کے کہا بادشاہ ایک بات ہماری اور سن لیتے ہیں۔ اچھا، کہنے لگا سنائیے۔ کہنے لگا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں معاذ اللہ؟ وہ عیسائی چونکہ مانتے ہیں ڈھیر سارے۔ ہم نے کہا جی ہاں ہم اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ کہا یہ جو مسلمان ہے نا یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ وہاں ایک الگ شور برپا ہو گیا۔ یہ سمجھ آئیے آپ کو مذہبی ٹچ کیا ہوتا ہے؟ یہ مذہب کے نام پر کسی گروہ کو، قبیلے کو کس طرح لوگ قابو کرتے ہیں۔ ایک مذہب کا اس نے کارڈ کھیل دیا، کہا آپ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور وہ آپ کے پیغمبر کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں معاذ اللہ۔ اور یہ بالکل سچا ایک مسلمانوں کا نظریہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ہمارا نظریہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اس جیسے ہے ہی کوئی نہیں، ہمسر ہی کوئی نہیں۔ ایک مسلمانوں کا بڑا مضبوط نظریہ ہے، لیکن جہاں وہ موجود تھے جن کے ملک میں تھے ان کا نظریہ تو برعکس ہے۔ آپ ان کے نظریے سے ٹکرائیں اور وہ طاقت میں بھی ہوں اور اسلام ابھی بظاہر پاور میں بھی نہ ہو اور حق بات کہنے کا موقع آ گیا، اگلے دن بادشاہ نے کہا دوبارہ بلاؤ، یہ ہمارے مذہب کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ اب صحابہ پریشان ہوئے کہ اب کو بلایا، تو چلتے چلتے کچھ نہ کچھ خبر ان کو پہنچ گئی کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں بات ہو۔ اب مشاورت ہوئی کرنا کیا ہے، تو بیک زبان میرے محبوب کے صحابہ کی حق گوئی۔ مسلمان نوجوانوں یاد رکھنا، حق گوئی ہی راہ نجات ہے،
हक पे खड़े होना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 बोलने पड़ेंगे। हक के रास्ते से 1 इंच नीचे उतरोगे लड़खड़ा जाएंगे पैर, सारी जिंदगी अपने आप को समेटोगे, सिमट नहीं सकोगे। हजरत जाफर तैयार और सहाबा ने बेयक जुबान मशवरा किया, इनके मजहबी नजरियात जो भी हैं, इनको ठेस पहुंचती है तो पहुंचे, हम वही कहेंगे जो अल्लाह का कुरान कहता है और मदीने वाले का फरमान कहता है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा को लेके पहुंच गए नजाशी के दरबार में। नजाशी कहने लगा, बतलाइए तुम्हारा जनाब ईसा के बारे में नजरिया क्या है। अल्लाह फरमाते, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और फिर उस पर डट गए, उन्हें ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। जब तू डट जाए अल्लाह का नाम लेकर, फिर रब तेरे खौफ, तेरे गम, तेरे हुज़्न सब दूर कर देता है। हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, जनाब ईसा के बारे में नजरिया क्या है। हजरत जाफर तैयार की गुफ्तगू, वो गुफ्तगू में दबदबा, वो लहजे का रोब, वो अंदाज़े तकल्लुम, वो सच्चे लोगों जैसी बात, वो चमकती पेशानी, वो खानदान नबुव्वत का नूर, मौला अली के भाई इमाम हुसैन के चचा, किस खूबसूरती से गुफ्तगू कर रहे हैं, हक बयान कर रहे हैं। कहने लगे, ए शाह हबशा, ए नजाशी, हमारा वही नजरिया है जो मदीने वाले हबीब ने हमें दिया है। किसी सूरत हम अल्लाह के साथ शिरक नहीं कर सकते, कुफर नहीं कर सकते। हजरत ईसा कतन अल्लाह के बेटे नहीं हैं, वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, जो कवारी और पाक मरियम के बतन से बगैर बाप के अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए हैं। क्या वो बात होगी जब चारों जानिब ईसाई बैठे हैं, उनके लोग बैठे हैं, उनके पादरी बैठे हैं, मुल्क उनका, वतन उनका, इलाका उनका, और उसमें एक हक की आवाज यूं गूंजी के सन्नाटा सा छा गया। हालात में एक अजीब सा मद्दोजहद और जवार भाटा आ गया। लोगों के दिल लरसने लगे कि ये क्या, हमारे मुल्क में बैठकर हमारे अकीदे के बारे में बात। बड़ा मुश्किल था, पर जो हक कहने वाले होते हैं ना, अब वो सब की नजरें बादशाह पे थी। वो हाथ दबा रहे थे, दांत चबा रहे थे, तिल मिला रहे थे, कह रहे थे, बोले बादशाह। कहने लगा, अकीदे जितने मर्जी बदल लो, गुमराहियां जितनी मर्जी ले आओ, मेरे मुल्क के लोगों तुम जो मर्जी कहो, बहरहाल हक वही है जो हजरत जाफर तैयार ने बयान किया है। कहने लगा, जो जनाब ईसा के बारे में इन्होंने कह दिया है ना, ये मेरे हाथ में तिनका है ना, जनाब ईसा एक तिनका ज्यादा है ना एक तिनका कम है, हक और सच कह दिया है। ये अजीब मंजर सब बन गया, एक अजीब कैफियत सी बन गई। एक हक की आवाज गूंजी, उस मुल्क के सारों दरो दीवार नाराए तौहीद के साथ जगमगा उठे। तू कह तो दे, तू सच बोलते दे, तू हक कह तो दे, तू अपनी जुबान पर जुमले सच्चे ले तो आ। कहना तेरा काम है, मदद तो रब फरमाया करता है। आप हर जगह कमजोर पड़ गए, आपको जहां कह देना चाहिए था वहां भी नहीं कह पा रहे। ओ मेरे दोस्तों, ये कमजोरी की चादर उतार फेंको, ये बुजदली के लिहाफ उतार दो। वक्त बदल गया, हालात बदल गए। अब अपनी जिंदगी में सच्चाई का साथ दे, खड़े होना सीखें, जुमलों के अंदर आप तेजी लाएं, आपके लफ्ज ताकतवर हो। क्यों कमजोर पड़ते? अपने घर में, अपने कबीले में, अपने दोस्तों में सच्ची बात करें। यही है ना कि थोड़ी देर के लिए लोग बुरा कहेंगे। छोटा आदमी हूं, कोई दावा नहीं कर सकता, पर जिम्मेदारी से कहता हूं, आप सच बोल दें लोगों के बीच। आपके मुंह पे जो आपको बुरा भी कहेंगे ना, रात जब तकिए पे जाके लेटेंगे तो अंदर से आवाज आएगी, यार कहता तो ठीक ही था वो। सच की अपनी भी तो ताकत है ना, उसकी अपनी भी तो कुव्वत है ना। इमाम हुसैन का ये पैगाम समझो, सच बोलना सीखो, सच्ची बात करना सीखो। हजरत अबू ज़र गिफारी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जमीन के ऊपर, ये बुखारी में मौजूद है, फरमाया जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे हक बात कहने वाला, सच बोलने वाला मेरे अबू ज़र गिफारी से बड़ा कोई, इससे बड़ा हक सच वाला कोई। हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला ने कलमा पढ़ा, और बिल्कुल उस वक्त पढ़ा जब मुसलमान दारे अरकम में होते थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि अबू ज़र, हालात ठीक नहीं है, अभी अपने कलमे का इजहार ना करना। हज़रत अबू ज़र गिफारी कहने लगे, या रसूलल्लाह, अभी तो आपने फरमाया किसी मलामत करने वाले की परवाह नहीं करनी। हुजूर, मैं ना इन मुशरिकों के बीच जाके अपने रब की तौहीद का ऐलान करूंगा,
ان کافروں کے بیچ کھڑے ہو کے میں کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، ان کے بیچ کھڑے ہو کے میں کہوں گا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، میں کہوں گا کر لے جو کرنا ہے۔ مجمع کفر کا، کثرت کافروں کی حالات یہ ہیں کہ مسلمان ایک گھر میں چھپ کر بظاہر دین سکھا رہے ہیں، جناب ابو ذر غفاری میدان میں آ گئے۔ حق کے رستے میں جو زخم لگتے ہیں نا، ان زخموں کی لذت بڑی بہترین ہوتی ہے، یہ ایک خاص ذائقہ ہے، زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آئے تو اسے چھیڑ کے دیکھو، اس میں بھی ایک لذت ہوتی ہے، زخموں میں ایک مزہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو زخم حق کے رستے پہ لگتے ہیں نا، حق کے رستے پہ، ان زخموں میں لذت ہے۔ یہ جو تانے حق کی راہ میں آپ کو ملتے ہیں نا، یہ آپ کی نیند ضائع نہیں کرتے، یہ آپ کی نیند کو بہتر کرتے ہیں، تسلی اور سکون کی نیند آتی۔ ہم نے جتنے تانے سہے، ذات کے لیے سہے، کاروبار کے لیے سہے، حق کے رستے میں جو تانے لگتے ہیں ان کا تو مزہ ہی بڑا ہے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اقبال کہتے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور گر ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، بے ذائقہ ہے محبت اگر اس میں ستم نہیں ہے۔ آپ سیدھے سیدھے جا رہے ہیں تو آپ کے ڈرائیور ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ تو 4 کھڈے آئیں گے تو پتہ چلے گا گاڑی چلانی آتی ہے کہ نہیں۔ یہ تو میرے بھائی کہیں رش ملے گا تو اندازہ ہوگا کہ آپ کو رش سے نکلنا آتا ہے کہ نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ کھڑے ہو کے مشرک اور کافروں کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے وہی کیا جنہوں نے کرنا تھا، انہوں نے پکڑ کے مارا، بڑا شدید مارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، ابھی انہوں نے اپنے کلمے کا اعلان نہیں کیا تھا، وہ آئے جناب ابو ذر غفاری کے اوپر لیٹ گئے، کہنے لگے پاگل ہو گئے ہو، تم جب ملک شام کی طرف تجارت کرنے جاتے ہو تو بنو غفار قبیلے سے گزر کے جاتے ہو، اور یہ بنو غفار قبیلے کا آدمی ہے، اس طرح زد و کوب کرو گے تو اپنی تجارت تباہ کر بیٹھو گے، شرم کرو۔ انہوں نے جناب ابو ذر کو چھوڑ دیا، کہا کل نہ آنا اور ماریں گے، آج کے بعد بات نہ کرنا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رات بڑی مشکل سے گزاری، وہ ٹائم آیا عصر کے قریب کا ٹائم جب کافر ٹولیاں بنا کے بیٹھتے تھے، پھر آ گئے اور آ کے پھر کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے پھر مارنا شروع کیا، زور زور سے مار رہے ہیں، اور جناب ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ مار کھائی راہ خدا میں پر حق ہوتا ہے، اس کا اپنا ذائقہ ہے، سچائی کی ایک لذت ہے۔ اور میری ملت کے نوجوانوں خبردار یار، جھوٹ کے سہارے اور جھوٹی عزت کے سہارے زندگیاں بیکار ہو جاتی۔